کشمیر لائف کے لائیو اپڈیٹس میں آپ کا استقبال ہے۔ ایس ڈی آر ایف کی جانب سے ایک عدد و شمار سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ کشمیر میں کووڈ-19 کے وبائی دور کے بعد خودکشی کے معاملات میں بتدریج اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ فروری 2021 سے اب تک وادی کشمیر میں کل 365 خودکشی کے معاملات سامنے آئے ہیں، جن میں بدقسمتی سے 127 لوگوں کی یہ کوشش کامیاب رہی۔ جی ہاں، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان میں سے 238 جو اس اٹیمپٹ میں بچ گئے، وہ بڑی مشکلی سے ہمیں انہیں بچانا پڑا۔ اس طرح کے ان کے جو اٹیمپٹس تھے وہ اتنے خوفناک تھے کہ ہمیں بہت ہی مشکلی سے 238 لوگوں کو اس میں بچانا پڑا، لیکن 127 لوگوں کی اس میں موت واقع ہوئی۔ جو لسٹ جاری کیا ہے انہوں نے، اس میں سہر فہرست نام بڈگام کا ہے۔ بڈگام میں 72 اس طرح کے اٹیمپٹس ہوئے جن میں 11 لوگوں کی موت ہوئی، اور اس کے بعد بارہمولہ میں 61 اس طرح کے اٹیمپٹس ہوئے جن میں 15 لوگوں کی موت ہوئی۔ اننت ناگ میں 55 خودکشی کے اٹیمپٹس ہوئے ہیں جن میں 31 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ کپوارہ میں 51 لوگوں کی طرف سے اٹیمپٹس ہوئے ہیں جن میں 7 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ اسی طرح سے بانڈی پورہ میں 34 ایسے اٹیمپٹس ہوئے ہیں خودکشی کے جن میں 8 لوگوں کو نہیں بچایا جا سکا۔ شوپیاں میں 19 اس طرح کے اٹیمپٹس ہوئے جن میں 9 لوگوں کو نہیں بچایا جا سکا۔ پلوامہ میں 15 اس طرح کے اٹیمپٹس ہوئے اور 8 لوگوں کو نہیں بچایا جا سکا۔ کلگام میں 25 اٹیمپٹس ہوئے، 10 لوگوں کو نہیں بچایا جا سکا۔ سری نگر میں 17 اس طرح کے اٹیمپٹس ہوئے اور 17 لوگوں کو نہیں بچایا جا سکا۔ یعنی جتنے اٹیمپٹس ہوئے اتنی اموات بھی یہاں درج کی گئی اس تعلق سے۔ اور گاندربل میں 11 لوگوں کی موت ہوئی ہے سوسائیڈ کی وجہ سے۔ اس بات پر ایس ایس پی ایس ڈی آر ایف حسیب الرحمان نے بتایا کہ کووڈ-19 کا جو ایک وبائی دور رہا، ہم سب جانتے ہیں کہ کس قدر مشکل تھا وہ دور، تو اس دور کے بعد خودکشی کے معاملات میں ہمارے یہاں وادی کشمیر میں بتدریج اضافہ دیکھنے کو ملا۔ ان کا ساتھ میں یہ بھی کہنا تھا کہ اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں۔ ایک وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ فائنینشیل ایشوز اور ڈومیسٹک ایشوز، اس طرح کے ایشوز کی وجہ سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو خودکشی کے معاملات ہیں ان میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور ان کا ساتھ میں یہ بھی کہنا تھا کہ سکون ہیلپ لائن جو کووڈ-19 کے بعد ہی یا کووڈ-19 کے دوران ہی انہوں نے اجرا کی تھی، اس کا یہی مدعا و مقصد تھا کہ جو عموماً ہم نے دیکھا کہ کووڈ-19 کا جو ایک وبائی دور رہا اس میں زیادہ تر لوگ ڈپریشن کے شکار ہوئے، انزائٹی کے شکار تھے، تو ان کو ریلیف پہنچانے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے سکون ہیلپ لائن اجرا کی گئی تھی۔ تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سکون ہیلپ لائن پر اس طرح سے ڈسٹریس کالز ہمیں موصول ہوتی ہے جہاں پر لوگ ہم سے مدد طلب کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے، ہم اس خیال سے گزر رہے ہیں یا ہم پہ اس طرح کا تشدد ہو رہا ہے تو ہمیں اس تعلق سے مدد کی ضرورت ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کاؤنسلنگ ہم باقاعدہ ان کی کر رہے ہیں۔ جب اس طرح کے کالز ہمیں موصول ہوتی ہیں پھر ہم ان کی کاؤنسلنگ باقاعدہ کر رہے ہیں۔ ان کا ساتھ میں یہ بھی کہنا تھا کہ ایس ڈی آر ایف اب جو عدد و شمار ان کے پاس ہے وہ یہ رپورٹ جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری اے کے مہتا کو سونپنے جا رہے ہیں، اور ہم یہی توقعات ان سے وابستہ رکھتے ہیں کہ ان پر ایک جلد سے جلد غیر معمولی ایکشنز لیے جائیں تاکہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ان میں ہمیں آنے والے وقت میں کمی دیکھنے کو ملے۔ خیر، اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ حکومت کی طرف سے یا حکومتی سطح پر کیا اس طرح کے اقدامات ہوں گے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ ہمیں آنے والے دنوں میں کم ہی دیکھنے کو ملیں گے۔ فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ۔